کہ جب انسان اس دنیا کی اس مصیبت کو بھول کر اللہ کو یاد کرنا شروع کرتا ہے، آخرت کو یاد کرنا شروع کرتا ہے، جنت کا خیال آتا ہے، جہنم کا خیال آتا ہے، میدان محشر میں کھڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی فکر شروع ہوتی ہے، اپنے اعمال جو ہیں ان کے بارے میں ذرا محاسبہ کرنا شروع کرتا ہے۔ جب انسان اس بڑے دن کو اور آنے والی جو بڑی چیزیں ہیں جس کو ہر انسان نے فیس کرنا ہے، جب ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ساری دنیا کی چیزیں بڑی حقیر لگنے لگ جاتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے، اور ہم ان کو خدا کہتے نہیں ہیں، لیکن ان کو اہمیت، امپورٹنس، پرائرٹی اتنی دیتے ہیں جتنی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر اس دنیا کو دیکھیں تو یہ ساری دنیا مل کے اس کی ساری نعمتیں، سارا مال، سارے ایسٹس، ہر چیز ملا بھی لیں تو سب کو ملانے کے بعد بھی اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ اور ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑے عرصے کی چیز ہے، یا یہ خود بھی بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ تو جو چیز اتنی حقیر تھی اس کو ہم نے خود ہی بڑا بنا دیا، اور اس کو خود ہی بڑا بنا کے اس کی پرابلمز کو اور بڑا بنا دیا۔ تو جب آپ نے ایک چھوٹے سے ذرے کو پوری کائنات بنا دیا تو پرابلم ہمارا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں آخرت کا کانسیپٹ کلیئر رہتا کہ مرنے کے بعد اصل میں جو زندگی ہے وہ شروع مرنے کے بعد ہونی ہے، یہاں پہ تو کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی مشکل ہے، کبھی وسعت ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی لوگ خوش ہیں، کبھی لوگ ناراض ہیں، ہر وقت یہ چیزیں ڈائنامکلی چینج ہوتی رہتی ہیں، اور ان کو اسی طریقے سے لے کے چلنا چاہیے۔ جب ہم ان چیزوں کو، ان گتھیوں کو سالو کرنے میں اپنا سارا فوکس لگا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس اصل آبجیکٹو سے ہٹ جاتا ہے، اور جب آپ اصل آبجیکٹو سے فوکس ہٹ جائے گا تو پھر وہ چیز جو آپ کا آبجیکٹو نہیں ہے وہ آپ کا آبجیکٹو بن جائے گی، اور جب آپ اس کو آبجیکٹو بنا لیں گے تو پھر آپ کے لیے سب سے اہم چیز یہ بنے گی۔ اور پھر جب اہم چیز میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر انسان کا دل ٹوٹتا ہے، پھر غم ہوتا ہے۔ اگر آخرت اہم ہوتی تو پھر ہمارے ساتھ وہی معاملہ تھا جو صحابہ کے ساتھ تھا، ان کو دنیا کے آنے اور جانے سے کوئی غم نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں نہیں ایسی کوئی روایات ملتی کہ او جی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کو پینک اٹیک ہو گئے۔ سبحان اللہ، کبھی سنا آپ نے؟ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا ہوا، باقی صحابہ کے ساتھ کیا ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ کو ٹارچر دیا جاتا تھا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے، وہ سٹریس ہو گیا اور ان کو پینک اٹیک ہو گیا۔ نیور۔ وہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی پھر سے کھڑے ہوتے تھے۔ کبھی ہمیں یہ وقتی طور پہ کچھ ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں کہ غم کی کیفیت ہوئی، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ جب مارا گیا مکہ میں تو ان کو اٹھا کر پھر شام کے وقت چھپا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ اس وقت تک بڑے سیٹ تھے، لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور آپ نے اپنا ہاتھ رکھا تو جب ابو بکر نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ وقتی طور پہ فیل ہونا ہے، یہ میں نے شروع میں بات کی کہ اللہ نے ہم سے کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ نہیں کی جو کہ ہمارے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، لیکن فرق صرف کیا ہے کہ بس جو بھی سچویشن آتی تھی صحابہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں پریشان ہوتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے بالکل نارمل ہو جاتی تھی لائف۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ہر دن ہی پریشانی ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک پریشان ہی رہتے ہیں ہم۔ وہ خوشیاں بھی جو ہوتی ہیں ان کو بھی ہم اپنی پریشانی میں برباد کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنا سارا فوکس جو ہے وہ آخرت سے ہٹا کے دنیا پہ کر دیا۔